नेशनल मीडिया के सामने और अपनी तमाम आवाम के सामने कह रही हूँ कि मौलाना कह के लफ्ज मौलाना और इसकी हुर्मत तकद्दुस को मैं पामाल नहीं करूंगी। इस शख्स के नाम के साथ मैं मौलाना नहीं लूंगी जो अपने आप को मजहब का ठेकेदार कहता है, जो मजहब की दुकान लगाता है और मजहब के गाव के पीछे, मजहब के लिबादे के पीछे से छुप के पाकिस्तान की खवातीन को, पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों पे वार करता है, उसको जवाब फिर उसी तरीके से मिलेगा। 93 में मोहतरम ने बेनजीर भुट्टो साहिबा पे फतवे लगा दिए थे और उनका सियासत में आने को हराम करार दिया था। और जब मैंने इस शख्स की वो गलीज तकरीर सुनी तो मुझे समझ नहीं आई कि कोई शख्स इतना सफाक, इतना घटिया हो सकता है कि कौम की माँ के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है, इस किस्म के गलीज जना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है माँ जैसी हस्ती के लिए, कि कज़फ की सजा सिर्फ उस शख्स के लिए जो किसी खातून पे जिना का इल्जाम लगाए और फिर उसको प्रूव ना कर सके तो उसको 80 करोड़ की सजा देने का हुक्म है। आइन का जो आर्टिकल 14 है वो पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी की नामूस का, उसकी इज्जत का, उसकी हुर्मत का पाबंद करने का दर्ज देता है। मुझे मौलाना फजल रहमान की वालदा का नाम बताना पसंद करेगा? कैसी खातून होंगी, दुनिया से चली गई हैं, क्या उनके दिल पे गुजरती होगी या उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा ये कारनामे करता है कि कौम की तमाम माओं के ऊपर इल्जाम लगाता है। के बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया अपनी माँ का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की माँ का क्या नाम है, क्योंकि इसकी माँ का नाम पूरी दुनिया को मालूम है। उनको गूगल पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि कौन सी माँ थी इस शख्स की। और ये गलीज शख्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स, पाकिस्तान के साइकियाट्रिस्ट को मैं इल्तिजा करती हूँ खुदा इस पागल शख्स का इलाज कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर PTI के रहनुमाओं की तरफ से कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले का आगाज़ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक बयान से किया। नौज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। मौलाना साहब ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा कि PTI के जो वर्कर हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके नाज़ेबा ख्वाहिशात और उस गलत सोच और नज़रिया जो कि इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ है, जो कि पाकिस्तान के आइन के से मुतसादिम है, जो कि हमारे मशरिक़ी रिवायात के ख़िलाफ़ है, उनकी निशानदही की। और उन्होंने इस हवाले से मुतालबा किया कि वो अपने ख़यालात, अपने नज़रियात और अपने किरदार को इस हवाले से इस्लामी नज़रियात और अफ़कार के मुताबिक दुरुस्त कर लें। और बहुत एक्साइटेड हूं मैं उनको लेके। अच्छा मुझे बताइए मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो जा सकती थी आप। देखिए बात ये कि जैसे हमारी कायद खूबसूरत है ना, तो हम चाहते हैं कि आवाम भी खूबसूरत होकर जाए और हम भी खूबसूरत लगे। और इसलिए, और वैसे भी कैमरामैन जो होते हैं वो जूम करके दिखाते हैं खूबसूरत लड़कियों को, तो मैं चाहती हूं कि कोई कैमरामैन मुझ पे भी जूम करे और किसी को तो दिल लाए ना, और ना हो तो हमारे कायद ही एक नजर देख ले। ओह माय गॉड, बहुत मजा आ रहा है और खान साहब प्यारे भी बहुत लगे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली बार लाइव देखा है, बहुत खुशी है, दिल खुश हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हुआ तो दिल कुछ होता है, कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए। तो वो नहीं करता है बंदा रूम में, बाथरूम में, बाथरूम भी पता नहीं मुझे। जो खान साहब बाथरूम में करते हैं आपको वो भी हाँ पता नहीं, मेरा सफर वो 14 साल की पिटाई में थी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे इमरान खान साहब के लिए प्रपोजल। यस, कौन सा प्रपोजल? फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो मर्जी से शादी नहीं होता कि वो बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ अगर हो सके तो जरूर शादी होनी चाहिए। आइडिया है मेरा, आइडिया है। ये देखना कितने लड़कों का क्रश टूट गया कि आप इमरान खान को प्रपोज करेंगे। क्यों नहीं, इमरान खान लव है, रहेंगे। ये जो नौजवान है ना जो हमारे सोशल मीडिया देख रहे हैं उन्होंने खुद तशरीह डालनी है। ये देखो क्या हो गया। नहीं पहले बाबू ने बात लगाई जो भी 18 साल की होती है, 60 साल बाबू के साथ ब्याह आज नेट पे यही बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की पिक्चर क्यों लेकर आई है? इमरान खान की पिक्चर मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज में ही गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम्स है। तो आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। ऐसे गलतियों की निशानदही करना कोई जुर्म की बात नहीं होती, बल्कि उसे सराहना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए और अपने गलतियों का एतराफ़ करके उनके इजाले की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि वो अपने गलतियों के एतराफ़ करके उनका इजाला करें, PTI के वर्कर्स ने रद्द अमल में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगानी शुरू की। गुज़िश्ता दिनों PTI के एक खातून रहनुमा कंवल शौज़ब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए। आइए जायज़ा लेते हैं कि उनके जो बातें हैं उनमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं और कहाँ कहाँ झूठ और नफरत तासुब उनसे टपकती है। सबसे पहले उन्होंने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मौलाना कहना गलत है। मौलाना ये टाइटल देने का हक किसी को नहीं है, न आपसे ये सर्टिफिकेट मांगी गई है कि आप मौलाना को मौलाना कहें। ये दीन की इल्म हासिल करने वाले और इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम जानते हैं कि मौलवी और मौलाना किसे कहा जाता है और ये हक कौन रखता है कि उसे मौलाना या मौलवी कहा जाए। आपके कहने और न कहने से मौलाना साहब के इल्म और उनकी बसीरत, उनके अमल और किरदार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो उन्होंने ये की कि मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो पर फतवा दिया है कि वो उसकी सियासत को हराम करार दिया है। ये सरासर झूठ है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कभी बेनज़ीर भुट्टो पर फतवा दिया हो कि उसकी सियासत या उसे सियासत के मैदान में होना
یہ کوئی ناجائز کام ہے یا کوئی حرام کام ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کول شوزب یہ فتویٰ مجھے دکھا دیں کہ کب اور کہاں مولانا فضل الرحمان نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں جن کی کوئی صداقت نہیں اور نہ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ مولانا فضل الرحمان خواتین کی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، مولانا خواتین کی نمائندگی کی اگر مخالفت کرتے تو صوبائی اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے نمائندے نہ ہوتے۔ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی خواتین کر رہی ہیں، بہتر انداز میں کر رہی ہیں۔ آپ اگر اپنے پی ٹی آئی کے نمائندوں اور جمعیت علماء اسلام کے خواتین کے نمائندوں کا موازنہ کریں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان کے طور و طریقے، ان کی رہن سہن، انداز گفتگو، صاف پتہ چلتا ہے کہ کون اسلامی روایات، مشرقی اقدار اور پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے قانون سازی میں حصہ لے رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کبھی بھی خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کو ناجائز نہیں سمجھ۔ کوئی بھی خاتون آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ نمائندگی کر سکتی ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی کہ مولانا فضل الرحمان پر حد قذف لگنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قذف کسے کہتے ہیں؟ آپ کس بہتان کی بات کر رہے ہیں کہ جس پر آپ سزا کی مطالبہ کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کس پر زنا کا الزام لگایا؟ مولانا نے تو صرف اتنی بات کی کہ پی ٹی آئی کی ورکرز اپنے لیڈر کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش رکھ رہی ہیں یا اپنے بیڈ روم میں بلانے کے لیے وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ ایک منفی سوچ ہے، اسلامی اقدار، اسلامی روایات کے خلاف سوچ ہے، یہ مطالبہ سراسر دین کے منافی ہے۔ یہ کہنے سے کیسے کسی پر آپ حد لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں جب آپ کو علم نہیں ہے کہ حدود کیا ہوتے ہیں، یہ کب نافذ ہوتے ہیں اور کس پر نافذ ہوتے ہیں؟ قرآن سنت سے آپ کی واقفیت نہیں ہے اور آپ آگے سے کہتی ہیں کہ حد قذف سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدود میں زنا کی بھی حد ہے۔ کوئی غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگتے ہیں، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اسے بھی حد لگتی ہے۔ جب آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے تو اس طرح کا بیان دینا، اس طرح کا الزام لگانے کا حق بھی آپ نہیں رکھتے ہیں۔ اور آگے وہ عورت کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان دین کے ٹیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے یا کسی بھی عالم دین نے کب دین کی ٹیکیداری کی بات کی یا دعویٰ کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم دین کے محافظ ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں، ٹیکیدار نہیں ہیں۔ چوکیداری اور دین کی محافظ ہونے کا دعویٰ عالم دین رکھتے ہیں اور الحمدللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بہترین انداز میں اس حق کو ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی ختم نبوت پر نقب زنی کی گئی ہے تو مولانا فضل الرحمان صف اول میں کردار ادا کیا ہے۔ چاہے خواتین کی حقوق کی بات ہو، جب بھی پامالی کی کوشش کی گئی ہے کسی بھی قانون سازی کے ذریعے تو مولانا فضل الرحمان نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر صف اول کا کردار ادا کیا اور انہوں نے خاتون کے جو حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں ان کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چاہے مساجد کی حفاظت ہو، مدارس کی حفاظت ہو، پاکستان کے آئین کا تحفظ ہو، اسلامی اقدار و روایات کا تحفظ ہو، ہر میدان میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ آگے یہ خاتون اپنے پریس کانفرنس میں کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی والدہ کو کون جانتا ہے؟ مولانا نے کب اپنا تعارف اپنے والدہ کے نام سے کیا ہے؟ آپ اگر مد مقابل عمران خان کی بات کرتی ہیں کہ ان کی والدہ کو سب جانتے ہیں دنیا میں، عمران خان نے اس حوالے سے ہاسپٹل بنایا ہے، اس نے اپنی والدہ کے نام پہ چندہ اکٹھا کیا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لی ہے، آج بھی لے رہے ہیں۔ اس کے نام پہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا آڈٹ کہاں ہوتا ہے؟ وہ کس کو آگے حساب دیتے ہیں کہ کتنا آ رہا ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کبھی جو بھی کام کیا ہے، چاہے ملک کی سیاست میں ترقی، اس کے استحکام یا ملک کہ ترقی جو رفائی حوالے سے ہو یا کسی بھی اسکیم یا تعلیم و صحت یا کسی بھی میدان میں ہو، جب بھی کوئی کام کیا ہے اس نے اس حوالے سے اپنے والدہ کا نام یا اس کے نام سے منسوب کرنے کی نہ اس نے خواہش ظاہر کی ہے، نہ ایسا کوئی عمل کیا ہے۔ لوگوں کو تو پہچانا جاتا ہے ان کے باپ کے نام سے، ہمیشہ کسی کی بھی پہچان اس کے باپ کے نام سے ہوتی ہے، اس کے باپ سے نام سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ آپ ذرا مفتی محمود رحمہ اللہ اور اکرام اللہ خان نیازی کا موازنہ کریں۔ عمران خان کا باپ کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، اگر لوگ تھوڑی بہت جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس کو برطرف کیوں کیا گیا اس کے منصب سے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ واپڈا کے ایکسین تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اسے کرپشن اور ناانصافی کی بنیاد پر برطرف کیا۔ کیا آج تک پی ٹی آئی کے ورکروں نے
اس بات کا جواب دیا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود رحمہ اللہ کو دین کے میدان میں، سیاست کے میدان میں دنیا جانتی ہے. وہ ایک محدث، مفسر، مفتی، قاری، مصنف اور بہترین سیاستدان تھے. ان کی جدوجہد چاہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ شپ کی ہو، یا قومی اسمبلی میں MNA شپ کی صورت میں ہو، یا قائد حزب اختلاف کی صورت میں ہو، یا پاکستان کی سیاست میں کسی بھی تحریک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہو، یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے حوالے سے ہو، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے ملک کے لیے آئین بنایا، اس میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو اصلاحات کیے اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے اپنے صوبے میں، یہ آج تک کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا. آپ اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو مفتی محمود رحمہ اللہ اور اکرام اللہ خان نیازی کا کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. میں تو کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی والدہ کی شہرت یا اس کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے ایک عظیم ہستی کو جنا جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، جس کی قیادت، جس کی بصیرت، جس کی سیاست کی ثانی نہیں ہے پاکستان. آج لوگ جوک در جوک اس کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان کے تمام بڑی پارٹیاں اس کی سیاست سے، اس کے خلوص سے، اس کی شجاعت و بہادری اور بصیرت سے متاثر ہو کر اسے اپنا قائد مانا. تحریک میں اس کے زیر سایہ انہوں نے جدوجہد کی. اور یہ عورت کہتی ہے کہ آرٹیکل 14 کے تحت خواتین کی عزت، پردہ، احترام یہ لازمی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خواتین کی پردہ، عزت، احترام کی بات تو مولانا فضل الرحمان کب سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں مان رہی؟ مولانا صاحب کا تو یہی مطالبہ ہے کہ آپ مغربی کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں، آپ مغربی روایات کو یہاں پہ لانا چاہتی ہیں. آپ جس آزادی کی بات کرتے ہیں اس میں فحاشی ہے، اس میں عریانی ہے. وہ آزادی اسلام کے دائرہ کار میں نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. مولانا صاحب تو خاتون کی عزت و پردہ احترام کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس دائرہ کار میں پاکستان کے خواتین کو لانا چاہتے ہیں جس میں انہیں عزت ہو، احترام ہو اور ان کا پردہ ہو. آرٹیکل 14 کی مخالفت PTI کے ورکر کر رہے ہیں یا ان کی قیادت کر رہی ہے، کیونکہ وہ خواتین کو اپنے جلسوں میں ڈانس کرواتے ہیں اور ان کی نمائش اس طور پہ کرتے ہیں کہ جس سے بہرا روی، بے حیائی پیدا ہو. اور یہ خاتون آگے کہتی ہے کہ مولانا نے لفظ زنا بولا ہے. اس لفظ زنا بولنے سے کہاں کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے؟ قرآن نے لفظ زنا کو کئی بار ذکر کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہ حدیث میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا. اس لفظ کے بولنے سے کس پہ الزام لگتا ہے یا کس پہ آپ بہتان لگاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. مولانا نے صرف اتنا کہا کہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران خان میرے بیڈ میں آئے، تو یہ ایک غیر اسلامی خواہش ہے، دین کے منافی مطالبہ ہے. اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ یہ غلط نظریہ، غلط فکر. اور یہ خاتون یہ بھی کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو علاج کی ضرورت. محترمہ، علاج کی ضرورت تو عمران خان کو ہے جو نشے کے عادی ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے. ہائے روز کے بیانات بدل رہے ہیں. پہلے کہتا تھا کہ میں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کر اچھا کیا، اور اب کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی. اس کے آپ سابق بیانات دیکھیں اور آج کے بیانات دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. جسے چور ڈاکو کہتا تھا اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا. جسے کہتا تھا کہ میں اپنے چپراستی کو نہیں روکوں اس کو وزیر ریلوے بنا دیا. میں کس کی مثال دوں؟ ہر روز صبح شام وہ اپنے موقف اور اپنے پالیسی کو رد کرتے ہیں خود. تو علاج کی ضرورت اسے ہے. بیمار تو وہ ہے ذہنی طور پر، نشے میں دھت تو وہ تیر رہتے ہیں، تو اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنی علاج کریں. مولانا فضل الرحمان الحمدللہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ جو موقف رکھتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور مستقل جدوجہد کرتے ہیں. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ پاکستانی سیاست میں ایسی روایات کو فروغ نہ دیا جائے اور نہ ایسے بیانات اور پریس کانفرنس کے لیے چینلز ان کو پروموٹ کریں یا ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ تمام سلسلے بند ہوں تو بہتر ہے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.